اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ غدیر سیریز میں انوار غدیر میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ اس میں ہم ان واقعات کو یا ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جس کا تعلق غدیر سے ہے، یا ان ایام میں یا ان دنوں میں جو فضیلتیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حاصل ہوئی، ان کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ایک بہت اہم حدیث جو امیر المؤمنین کی شان کو بیان کرتی ہے، امیر المؤمنین کی فضیلت کو بیان کرتی ہے، وہ حدیث منزلت ہے، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المؤمنین کو اپنا بھائی کہا اور فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اس کو حدیث منزلت کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین کی شان میں یہ حدیث کئی مرتبہ پیغمبر نے تکرار کی۔ سب سے پہلے جو ملتا ہے تاریخ میں وہ جنگ تبوک کے وقت ملتا ہے کہ جب لشکر اسلام جنگ تبوک کے لیے جا رہا تھا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المؤمنین کو اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑ دیا۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں امیر المؤمنین نے شرکت نہیں کی ہے، اور اس کی بات بھی بعد میں واضح ہو گئی۔ ایک تو یہ منزلت، دوسرا پیغمبر عملی طور پر اپنی خلافت کے نمونہ چھوڑنا چاہتے تھے، اور تیسرا یہ کہ حدیث منزلت کو بیان کرنا چاہتے تھے۔ جنگ تبوک میں جنگ ہی نہیں ہوئی، لہٰذا امیر المؤمنین کی وہاں پر ضرورت جنگ کے لحاظ سے نہیں تھی۔ بہرحال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے امیر المؤمنین کو جو مدینے میں چھوڑ دیا تو منافقین نے یہ چیمے گوئیاں شروع کی کہ پیغمبر علی سے ناراض ہیں، العیاذ باللہ، یا پیغمبر علی کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں جو عام طور سے دشمن کیا کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین نے ان باتوں کی شکایت پیغمبر اکرم سے کی، اور پیغمبر اکرم نے اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ کیا کہ تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہیں وہی مقام حاصل ہو کہ جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ کے نسبت حاصل تھا۔ اسی طرح اس حدیث کو روز غدیر کے خطبے میں بھی پیغمبر نے دوبارہ دہرایا، جیسا کہ خطبہ غدیر میں امیر المؤمنین کے سلسلے میں ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہ خطبہ غدیر میں اس طرح سے فرمایا ان علی ابن ابی طالب اخی ووسی وامام من بعدی الذی محلہ منی محل ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ فرمایا کہ علی میرے وصی ہیں، یعنی جس سے وصیت کی جائے، میرے بھائی ہیں، سب سے اہم بات ہے بھائی ہیں اور وصی ہیں، اور میرے بعد امام ہیں، اور ان کو وہی منزلت ہے، وہی مقام ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبی نہیں ہے۔ یعنی چونکہ جناب ہارون بھی نبی تھے اور جناب موسیٰ بھی نبی تھے، تو وہ عہدہ تو جناب ہارون کے پاس تھا نبوت کا، وہ علی کے پاس نہیں ہے۔ باقی تمام وہ چیزیں جو ہارون کو نسبت ہے جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، وہ سب علی کے پاس ہے۔ یہ عظیم عظمت امیر المؤمنین کے اوپر دلیل ہے یہ حدیث، کیونکہ اگر ہم جناب موسیٰ کے بنی اسرائیل کے قصوں کو دیکھیں اور بعد پیغمبر کے قصوں کو دیکھیں تو بہت شباہت ملتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے قصوں کے سلسلے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بنی اسرائیل میں ہوا وہ میری امت میں دہرایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جس طرح جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ جا رہے تھے تو اپنے جگہ پر جناب ہارون کو خلیفہ اور وصی بنا کے گئے، پیغمبر بھی اس دنیا سے جاتے وقت اعلان ولایت علی بن ابی طالب کر کے اس دنیا سے گئے۔ جس طرح جناب ہارون کو لوگوں نے قبول نہیں کیا اور ان کی بات نہیں سنی اور گوسالہ پرستی میں مبتلا ہو گئے، امت مسلمہ نے بھی رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی رسول کی وصیت اور رسول کی نصیحت کو فراموش کر دیا، امیر المؤمنین کو چھوڑ دیا اور گوسالہ پرستی میں دوبارہ مشغول ہو گئے۔ جس طرح جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، جو قرآن نے بھی نقل کی کہ میرے بھائی ہارون کو، وہی لفظ اخی ہے، وہاں جناب موسیٰ نے اخی کہا، اخی ہارون۔ یہاں بھی پیغمبر نے جب عقد اخوت پڑھا اور اس حدیث میں بھی اخی علی کہا، علی کو اپنا اخی کہا، اور یہ خود عظمت ہے۔ جیسے جناب موسیٰ نے وہ کہا تھا ہارون اخی، یہ سورہ میں ہے، یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ تمام چیزیں جو جناب ہارون کے لیے ثابت ہیں جناب موسیٰ کی نسبت، وہ سب امیر المومنین کے لیے ثابت ہے، سوائے مقام نبوت کے۔
پیغمبر نبی ہیں، رسول اکرم کے بعد کوئی نبی نہیں ہونا ہے، لہٰذا امیر المومنین کے خلیفہ، ان کے وصی، ان کے بھائی ہیں اور مقام امامت پر فائز ہیں۔ اور یہ عظمت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک عظیم حدیث ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم اگر یہ بہت سی نسبتیں تھیں، بہت سے انبیاء تھے، بہت سے انبیاء بھائی انبیاء گزرے ہیں، لیکن پیغمبر نے جناب ہارون و موسیٰ کا ہی ذکر کیا کیونکہ شباہت بہت زیادہ ہے۔ جس طرح کہ قوم جناب موسیٰ کو نصیب ہوئی تھی یا ان کے درمیان ان کو تبلیغ کرنی، تقریباً وہی قوم تھی، دھوکہ دینے والے لوگ، وعدے کو توڑنے والے لوگ، فراموش کرنے والے لوگ، احسان کو جھٹلانے والے لوگ، تقریباً وہی چیز یہاں، بہت جلدی اپنے دین سے ہٹ جانے والے لوگ، یہ تقریباً چیزیں یہاں ہمیں ملتی ہیں۔ جس طرح جناب ہارون نے جب جناب موسیٰ لوٹ کر آئے اور انہوں نے قوم کے حالات کو دیکھا اور جناب ہارون سے سوال کیا تو جناب ہارون نے کہا لوگوں نے مجھے اس طرح سے حال کر دیا، میری نہیں سنی، مجھے قتل و غارت کرنے پہ مبتلا ہو گئے، مجھے مارنے کے کوشش کرنے لگے۔ بالکل یہی حال جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا کہ ان کے گھر پہ حملہ کیا گیا، ان کے بچے کو شہید کیا گیا، ان کی ناموس پہ حملہ کیا گیا اور تقریباً امیر المومنین کو تمام امور سے الگ کر دیا گیا کہ علی خانہ نشین ہو گئے، 25 سال کی خانہ نشینی۔ اب پتہ ایک پوری تفصیلی بحث ہے کہ اس 25 سال میں امیر المومنین نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں، جس کا یہاں پر موقع اور محل نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بہت عظیم فضیلت جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہوئی وہ مقام منزلت ہے، وہ حدیث منزلت ہے کہ آپ کو وہ تمام نسبتیں پیغمبر سے ہیں جو جناب ہارون کو جناب موسیٰ سے تھیں، جو عظمت جناب امیر المومنین اور عصمت جناب امیر المومنین کے اوپر دلیل ہے کہ جس طرح بعد جناب موسیٰ جناب ہارون کی جگہ پر عمل کریں گے، یہاں امیر المومنین بعد پیغمبر تمام کام انجام دیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح جناب ہارون شریک کار رسالت جناب موسیٰ تھے، اسی طرح امیر المومنین شریک کار رسالت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں۔ لہٰذا یہ مقام، یہ عظمت خود دلیل ہے کہ بعد پیغمبر اگر کوئی شخصیت حق رکھتی ہے ولایت کا اور حکومت کا اور امامت کا تو وہ ذات بابرکت امیر المومنین علی بن طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اللہ کا شکر ہے، صد مرتبہ شکر ہے کہ ہم ان کی ولایت کے ماننے والے ہیں، انہیں خلیفہ بلا فصل تسلیم کرنے والے ہیں اور انہی کے وسیلے سے دست دعا ہیں کہ خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم امیر المومنین کی ولایت کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ احکام امیر المومنین پر عمل کرتے رہیں اور وقت کے امام کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو صحیح سے ادا کرتے رہیں۔ خدا کو واسطہ ہے اس خلیفہ بلا فصل کا کہ اس وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔